آج دنیا کی محنت کرنے والوں سن لو کہ اللہ کی نظر میں ہمارا مقام کیا ہے۔ دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے والے ہیں ہم دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھے بیٹھے ہیں نا جی۔ سنیں ذرا اللہ کیا ہمارا مقام کیا ہے اگر ہم دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیں اور آخرت کو بھول بیٹھیں۔ اور جو آخرت والے ہیں ان کی ذرا موت کا ذرا منظر سنیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہے، جانا تو میں نے بھی ہے اور آپ نے، سب نے جانا ہے۔ ایسا کوئی نہیں لکھوا کے آیا ہوا کہ میرا ہمیشہ یہیں ویزا لگا رہے، ایسا کوئی نہیں ہے، سب نے جانا ہے۔ سن لے ذرا اللہ رب العزت کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کے اندر مجھے راضی کر کے آیا، جس کی خوشیوں پہ بھی میں نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ دیوانہ نہیں ہو جاتا، یہ نہیں کہتا میرے پہلے بچے کی شادی ہے چلو جی ناچ لو۔ پہلے بچے کی شادی ہے، خاندان کیا کہے گا، ناچ لینا چاہیے، گا لینا چاہیے، دنیا کو ہلا دینا چاہیے جیسے اس سے پہلے کسی کے بچے کی شادی ہوئی ہی نہیں ہے۔ دو جہانوں کے سردار کے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے حضرت فاطمہ کی، اور ایسی سادگی سے۔ کبھی دیکھا ہے کسی منسٹر، کسی وزیر اعظم کی بیٹی کی شادی ایسے ہوتے ہوئے؟ دو جہانوں کے سردار کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، سادگی کے ساتھ اپنی بچی کو اپنی ہی خادمہ سے جا کے چھڑوا کر آئے اس کے گھر، اور گھر کہاں، 7 والی دیوار، 2-3 برتن اس بچی کے گھر میں۔ دو جہان کا سردار، اس کی بچی کی یہ شادی ہو رہی ہے، اور ہم ذرا سا پیسہ کما لیں تو ہم کہتے ہیں بس جب تک ہم مراسیوں کی طرح اوروں کو ناچ کے نہ دکھائیں ہمارے بچے کی شادی پوری ہوگی ہی نہیں۔ بچہ کیا سوچے گا، پھوپھی کیا سوچے گی، چاچا کیا سوچے گا، دادا کیا سوچے گا، پڑوسی کیا سوچے گا، پیسہ تھا لگایا نہیں۔ یہ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ اللہ کیا سوچے گا؟ سب کی فکر ہے ہمیں کہ کون کیا سوچے گا، ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ کیا سوچے گا ہمارے بارے میں؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو خوشی میں بھی آزما لیا، اس نے خوشی میں بھی آپے سے باہر نہیں ہوا، میں نے اس کو غم بھی دیا، بڑے بڑے غم دیے، یہ غموں میں بھی مجھے نہیں بھولا، یہ گریبان چاک کر کر کے یہ نہیں کہا اس نے کہ میں ہی ملا تھا اللہ کو غم دینے کے لیے۔ فصبر جمیل، اس نے صبر بھی کیا تو خوبصورت انداز میں کیا کہ میرے رب نے میرے اوپر یہ غم بھیجا ہے تو رب کا بھیجا ہوا غم بھی مجھے عزیز ہے۔ رب کا بھیجا ہوا غم بھی مجھے عزیز ہے۔ یہ اسپیکر کا بولا اس سائڈ کر دیں آپ، کیونکہ میرا گلا خراب ہے، میں نے آپ کو کہا ہے میں ذرا لاؤڈلی نہیں بول سکتی، اسپیکر کی آواز پہ ہی آپ لوگ دیکھیں، اور نظر تو میں آپ لوگ کو آ ہی رہی ہوں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میرے مومن بندے کے پاس جاؤ، ملک الموت کو کہتے ہیں، اور اکیلے نہ جانا، 500 فرشتوں کو جنت سے لے کر جاؤ، اور میرے مومن، میرے یار، میرے دوست کی روح کو لے کر آؤ۔ یا اللہ تیرا دوست کیسے بن گیا؟ کیونکہ میں نے اس کو غم میں بھی آزما لیا، میں نے اس کو خوشی میں بھی آزما لیا۔ یہ خوشی میں مجھے یہ لاجکس نہیں دیتا تھا یا اللہ پہلے بیٹے کی شادی ہے ناچ لینے دے، یا اللہ آخری بیٹے کی شادی ہے دنیا کیا کہے گی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا بس آخری بیٹے کی شادی ہے اس کے بعد توبہ کر لیں گے، آپ کو کیا پتا آپ کو توبہ کی توفیق ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی؟ آپ کو ملے گی یا نہیں؟ آپ کے بعد یہ ضرور ہے کہ خاندان میں جتنی شادیاں ہوں گی جو ناچے گا اس کا عذاب آپ کو مرنے کے بعد ملے گا، اس کا عذاب آپ کو ملے گا مرنے کے بعد، کیونکہ آپ نچوانے کی رسم رکھ کر گئی۔ ورنہ شادی تو سادگی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہونی چاہیے تھی، جو نبی ہمیں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے حتیٰ کہ واش روم جانے تک کے طریقے بتا گیا، وہ ہماری شادیاں چھوڑ گیا، وہ ہماری غم چھوڑ گیا، ہر چیز کے بارے میں وہ ہمیں بتا کر گیا، لیکن یہاں ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے۔ جہاں کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہو نا، وہاں ہم کہتے ہیں میرے ساتھ بہت برا کیا، اس کو اللہ ہی پوچھے گا، اس کو اللہ کا خوف نہیں تھا، اس کو اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ وہاں ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جاؤ ملک الموت اور میرے مومن بندے کی روح کو لے کر آؤ، میرے فلانے ولی کے پاس جاؤ، الفاظ دیکھیں اللہ کے ہیں، اور اس کی روح کو لے کر آؤ، میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا کہ میں چاہتا تھا۔
اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ اولادوں نے جو غم دے 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 میرے مومن میرے ولی کے سینے کو چھنی کر دیا ہے۔ میں اسے زندگی یہاں دنیا جنت کے محل دکھاؤں گا کہ یہ مل رہے تھے تجھے جب تیری اولادیں تجھے گالیاں دے رہی تھی، جب تیری اولادیں تجھ سے جائیداد کے پیپرز پہ سائن کرانے کے لیے تجھے عدالتوں کے دھکے لگوا رہے تھے۔ جب ایک بیٹا کہہ رہا تھا 10 دن ابو کو یہ رکھے گا، ایک بیٹا کہہ رہا تھا 10 دن امی کو وہ رکھے گا، اس وقت میں تیرا محل اوپر تیار کروا رہا تھا۔ تو لے کر آ جاؤ اسے میرے پاس، اللہ کہتے ہیں اسے دنیا کی مشقتوں سے میں راحت دے دوں۔ باپ دیکھیں کیسے آنکھیں بچوڑتا ہوا ایک بیٹے کو دیکھتا ہے کہ اس کو میں نے کیسے پالا، وہ دوسرے کی طرف بال پھینکتا ہے، تو باپ کو لے جا 15 دن، یار میرے اپنے حالات بہت تنگ ہے۔ تیسرا کہتا ہے میں تو امی کو ابھی لے کے گیا تھا اس کی دوائیوں کے پیسے۔ ان تینوں کو ماں باپ نے ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیڈ پہ پال کر بڑا کیا، جو تینوں الگ الگ ماں باپ کو نہیں پال پا رہے۔ ان مشقتوں سے، دنیا کے مصیبتوں سے، دنیا کے کڑوے جملوں سے، آزمائشوں سے اللہ کہہ رہا ہے اس کو راحت دے دوں، جاؤ اسے لے آؤ۔ ملک الموت پھر 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ 500 فرشتے لے کر آ رہے ہیں ملک الموت، ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں۔ 500 فرشتوں کے الگ الگ ہاتھ میں اللہ کفن دے کے آ رہا ہے کہ جس کا دل چاہے میرا مومن کی روح اس کا کفن پہنے گی ہے۔ ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی نئی خوشبو ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ مشک والا رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلاتے ہیں۔ کس طرح؟ جیسے بچہ کے رونے کے وقت ماں باپ آگے اس کے سامنے چیزیں کرتے ہیں نا، کہ اس کا رونا ختم ہو جائے، اس کی پریشانی تھوڑی سی ختم ہو جائے، یہ جو اتنا چیخ رہا ہے چلا رہا ہے، اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے، کبھی پیٹ میں درد ہو یا کبھی کچھ ایسا کان میں درد ہو، تو وہ تکلیف بچہ بیان نہیں کر پاتا لیکن چیخ رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، تو اس کو بہلانے کے لیے ماں باپ کبھی کچھ سامنے کرتے ہیں، کبھی کچھ کہ اس کا شور کم ہو جائے۔ اس بچے کی طرح ملک الموت بہلا رہے ہیں اس کی روح کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زندہ بکری کی کھال کھینچ لی جائے اتنی تکلیف ہوتی ہے جسم سے روح کو نکالنے کی۔ کسی ایک ٹہنی کے اوپر تم کوئی کپڑا ڈالو اور ٹہنی بھی وہ جو کانٹوں سے بھری ہوئی ہو، اور اس کو جب کھینچو کپڑے کو، ظاہر وہ کانٹوں کے اوپر چپک گیا، اب ہٹ نہیں رہا، اتر نہیں سکتا پورے لیول کے ساتھ، تو اس کو جب تم کھینچو تو دیکھو کپڑے کے کیسے چھیتڑے اڑ جاتے ہیں۔ ایسے روح کو جسم سے نکالا جاتا ہے۔ اس تکلیف سے بچانے کے لیے جو روح نے جسم سے باہر نکلنا ہے، وہ اس کو بہت ساری چیزیں ملک الموت دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی جنت کا گھر دکھا رہے ہیں، چیزوں سے اس کا دل بہلا رہے ہیں، اس کو حوریں سامنے کر رہے ہیں، وہاں پھل، کبھی عمدہ عمدہ لباس، غرض مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلا رہا۔ اس کی حوریں بیویاں خوشی میں کودنے لگتی ہیں ان سب منظروں کو دیکھ کر، اور روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے جیسا کہ پنجرے میں جانور نکلنے کو پھڑکتا ہے، ایسے روح پھڑکنے لگتی ہے کہ مجھے ان روحوں کے پاس مجھے ان حوروں کے پاس بھیجو۔ اسی لیے کہتی ہوں اس موت کی تیاری کریں جو اللہ ہم سے ملنے کا مشتاق ہو، اللہ کو ہم سے ملنے کا شوق ہو، اللہ ہم سے ملنے کو تڑپ رہے ہوں۔ ایسی موت نہ مانگیں، ایسی موت کی تیاری نہ کریں، اللہ معاف کرے کہ مجرموں کی طرح ہمیں پکڑ کے لے جایا جا رہا۔ تو ملک الموت سے کہتا ہے، اور ملک الموت اس سے کہتا ہے اے مبارک روح، چل ایسی بیریوں کی طرف
جس میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے ہوئے، کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا ہے اور پانی بہ رہے ہیں۔ یہ چند منظروں کی طرف وہ اس کو اشارہ کرتا ہے جو سورہ واقعہ میں بیان کیے ہوئے ہیں۔ فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود، یہ آیتیں ہیں نا۔ اور ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسا کہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس وجہ سے اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ روح حق تعالی شان کے ہاں مقرب ہے، اس لیے ملک الموت ان سے آرام سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خاص اہتمام کے ساتھ آسمانوں سے جنت کی فوجوں کے ساتھ مجھے یہاں بھیجا ہے کہ میرے مومن ولی کی روح لے کر آؤ۔ وہ اس روح کے ساتھ لطف سے، آرام سے، محبت سے، پیار سے پیش آتے ہیں تاکہ حق تعالی شانو اور اس کے فرشتے اس سے خوش ہوں۔ وہ روح بدن میں ایسی طرح سہولت سے نکلتی، ایسی آسانی سے ملک الموت اس روح کو نکالتے ہیں کہ جیسے کیا کیا، جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ والی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ اللہ نہ کرے فرشتے بدبخت روح کہہ کے نہ پکار رہے ہوں، فرشتے یہ نہ کہہ رہے ہوں آ گیا منحوس، آ گیا ذلیل، آ گئی گندی روح ہے۔ فرشتے اس کو سلام کر رہے ہیں، کیسے اللہ کے ولی کی روح ہوگی، اس تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ روح جسم میں بد دعائیں دیتی ہے جب ہم سارا دن فلمیں، گانے، ڈرامے، اپنی مرضی کی زندگی بے پردگی، یہ گاڑی، بنگلہ، پیسہ کروڑوں درسوں میں کہہ چکی ہوں، یہ سب ہمارے جسم کی ضروریات ہیں۔ ہماری روح کی بھی ایک ضرورت ہے، جو آپ کا دماغ چیختا ہے نا، ایک دم پھٹنے لگتا ہے۔ سم ٹائم ہم کہتے ہیں یار بس مجھ سے کوئی بات نہ کرے، میرا سر پھٹ رہا ہے، سب ایک ٹائم آتا ہے کہ سب الگ ہو جاؤ، مجھے خاموشی چاہیے۔ وہ چیخ ہے میری روح کی کہ میری خوراک کہاں ہے۔ گاڑی، بنگلہ، پیسہ، اے سی، یہ ضروریات تو تیرے جسم کی ہے، میری خوراک کہاں ہے؟ پھر ہم اس سوال کو ڈھونڈنے پہ اس کے جواب کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ روح کی غذا کیا ہے۔ اللہ فوراً ہمیں قرآن میں جواب دے رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر کے علاوہ بھی تیری روح کو کوئی سکون دے سکتا ہے؟ آجا میرے ذکر کی طرف، تیری روح کو پرسکون کر دوں گا ہے۔ پھر ملک الموت اس کو فرشتوں کے ساتھ ایسے نکالتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو اس کو سلام پیش کرتے ہیں سارے فرشتے، اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس کو قرآن پاک میں بھی ہمیں بیان کیا گیا کیسے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین ہے۔ اور اگر وہ مقرب بندوں میں ہوتا ہے تو سورہ واقعہ میں اس کا ارشاد ہے، فروح وریحان وجنت نعیم، پس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے، جسم کو کہہ رہی ہے، روح جو اندر خاموشی سے بیٹھی ہوئی بھگت رہی ہے نا، وہ جسم سے کہہ رہی ہے حق تعالی شانو تجھے عزتیں دے، تجھے جزا دے، تجھے اللہ اپنی شان کے مطابق اجر دے، تو نے اللہ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی، تو اللہ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی سے پیچھے ہٹتا تھا، تجھے آج کا دن مبارک، تجھے زندگی اسی لیے تو دی گئی تھی کہ آج کے دن تو کامیاب ہو جائے۔ روح کہہ رہی ہے اس کو کہ تو نے میری بڑی اچھی حفاظت کی، تو نے مجھے گناہوں سے بچایا، تو نے مجھے تسکین کے ذکر دیے جو اللہ کے ذکر تھے، تو نے خود بھی نجات پائی عذاب سے اور مجھے بھی نجات دی ہے۔ پھر جسم جو ہے، بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے، اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جہاں پر وہ اکثر عبادت کیا کرتی تھی، ہماری جدائی پر تو زمین کے حصے خوش ہوں گے کہ ناچنے والی چلی گئی،
गाने वाली चली गई, बेपर्दा फिरने वाली चली गई, माँ बाप की बेइज्जतियां करने वाली चली गई, रिश्तेदारियां तोड़ने वाली चली गई, एक अकड़ में एक अना में रहने वाली चली गई। कभी सोचा है हमारे जाने पे भी जमीन का कोई हिस्सा रोएगा है? कभी सोचा है हमने? तो वो जिस्म से निकलते हुए वो उसको दुआ देता हुआ जाता है और जमीन का वो हिस्सा रो रहा होता है जहां पर वो इबादत किया करता था, और आसमान के वो दरवाजे रोते हैं जिनसे उसके अमाल ऊपर जाया करते थे। नमाज पढ़ रहा है ऊपर जा रहा है, कुरान पढ़ रहा है वो ऊपर जा रहा है, जिक्र कर रहा है ऊपर, किसी के साथ नेकी कर रहा है ऊपर, भलाई की बात कर रहा है ऊपर। ये सब हिस्से, ये सब चीजें कौन कर रहा था? नेक मोमिन वली अल्लाह का है। और वो दरवाज़ा रोता है जहाँ से उसकी रोज़ी आसमान से उतारी जाती थी कि आज के बाद मुझसे मैं कैसे नीचे रोज़ी लेकर जाऊंगा। रो रहे हैं, आसमान के दरवाजे रो रहे हैं जहाँ से अमाल चढ़ते थे और रोज़ियाँ उतरती थी। इसके बाद वो 500 फरिश्ते मैयत के पास जमा हो जाते हैं। रूह अब चली गई, रूह लेके जाने वाले फरिश्तों का मामला ऊपर चला गया, जमा हो जाते हैं। जब नहलाने वाले इसको करवट देते हैं तो वो फरिश्ते फौरन इसको करवट देने लगते हैं, यानी नहलाने वालों से पहले पहले करवट देने लगते हैं। और जब कफन पहनाते हैं तो इससे पहले वो फौरन अपना लाया हुआ कफन पहना देते हैं, जन्नत की खुशबू लगाते हैं। इसके बाद वो दरवाजे से कब्र तक दोनों जानिब लाइनें बनाकर करोड़ फरिश्ते खड़े हो जाते हैं। ये जो 500 फरिश्ते आए हैं ना, ये सारे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह का वली जा रहा है, कोई आम बंदा नहीं जा रहा। जो हमें नजर नहीं आ रहे होते फरिश्ते, लेकिन वो खड़े हो जाते हैं। जो हम कहते हैं ना, बड़ी खुशबू थी इसके घर पे, है बड़ी खुशबू थी इसके जाने से, हैं खड़े हो जाते हैं और इसके जनाजे की दुआ और इस्तगफार के साथ इस्तकबाल करते हैं। ये सारा मंजर देखकर शैतान रोने लगता है, उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं और अपने लश्करों से कहता है तुम्हारा नाश पिट जाए, तुम्हारा नाश हो जाए, तुम हलाक हो जाओ। ये बंदा तुम लोगों से कैसे बच गया? इस बचने की मेहनत के लिए मुझे और आपको दुनिया में भेजा गया है। शैतान दुनिया को चमका चमका के हमारे सामने रोजाना ला रहा है। अजी पर्दे में क्या रखा है? बेपर्दगी की जिंदगी में सुकून है। पर्दे में क्या रखा है? ऐसे ही एक आलमा थी, बात टॉपिक अलग हो जाता है, फिर वाकयात सुनाते सुनाते तो पहले ये मोमिन की रूह का पढ़ लें, फिर सुनाते हैं आपको। इसके बाद जब हजरत मलिकुल मौत उसकी रूह को लेकर ऊपर चढ़ने का मंजर आ रहा है, नीचे धुला, उसके गुस्ल दे दिया, उसके लिए लाइनें लगा के उसके प्रोटोकॉल में खड़े हो गए, उसके जनाजे के लिए हैं। अब बता रहे हैं ये रूह कहाँ चढ़ रही है। मलिकुल मौत उसे लेकर ऊपर जाते हैं तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ उस नेक रूह का इस्तकबाल करते हैं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको ये इस्तकबाल नसीब फरमाए। अल्लाह मेरी नस्लों को, आपकी नस्लों को ये इस्तकबाल नसीब फरमाए। बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, अल्लाह इनकी सोबत से हमें ये इस्तकबाल नसीब फरमाए। ये बड़ी बड़ी आलमात बैठी है, अल्लाह इनकी सोहबत से हमें ये इस्तकबाल नसीब फरमाए। ये फरिश्ते उसको हक ताला शानू की तरफ से बशारते देते। 70,000 फरिश्ते, क्या प्रोटोकॉल है। पहले लेने कितने आए? 500 फरिश्ते, फिर वही फरिश्ते लाइनें लगा के प्रोटोकॉल में जनाजे के लिए खड़े हो गए, गुस्ल दिया, ड्यूटियां लेके आए हैं ना जी आसमानों से, भाग भाग के फिर उसके लिए गुस्ल दे रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? ऊपर लेके जब चढ़ रहे हैं इसकी रूह को, तो ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। 70,000 फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए। ये फरिश्ते उसको बशारतें देने लगते हैं कि तू कामयाब हो गया, तू कामयाब हो गया। उस रूह को कहते हैं तू कामयाब हो गई। इसके बाद जब मलिकुल मौत इसको अर्श तक ले जाते हैं तो वहां पहुंचकर वो रूह सजदे में गिर जाती है।
اللہ ہمیں بھی یہ سجدہ نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نیک روح میں لکھے، یا اللہ ہمیں ان اعمال کی طرف موڑ دے۔ اللہ سے دعا کریں جو تیری رضا والے اعمال ہیں، یا اللہ ہمیں بھی اس محنت میں لگا لے کہ ہم بھی نیک روحوں والے اعمال کریں۔ حق تعالی شانو کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو صدر مغضود و طلح منضود میں لے جاؤ، پہنچا دو۔ جب اس کی ناش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کی دائیں طرف سیدھی طرف نماز آ جاتی ہے جو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، روزہ اس کی بائیں طرف آ جاتا ہے، الٹی طرف ہے، قرآن پاک اور اللہ کا ذکر اس کے سر کی طرف آ جاتا ہے، اور نماز جماعت سے نماز پڑھنا، یا یہ جو آپ اس مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے قدموں کی نیکیاں آپ کے پاؤں کی طرف آ جاتی ہیں، یہ آپ کے قدموں کی نیکیاں جو آپ چل کر گھر سے یہاں تک آئی ہیں، بے شک آپ کو پروں پہ اٹھا کے لائے فرشتے یہاں تک، لیکن آپ آئیں یہ آپ کے قدم کی نیکیاں ہے۔ صبر قبر کی ایک جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سیٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سیٹنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمیشہ شروع ہونے والے سفر کا یہ پہلی چیک پوسٹ ہے جہاں سے اس نے پہلے پاس ہونا ہے، تو آگے کے مراحل جو ہے آسان ہوں گے۔ سکینر لگے ہوئے ہیں، سکین کرنے والے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے، کیونکہ عذاب کے فرشتے نے ہر قبر میں آنا ہے، لیکن اللہ اس مومن کی مدد کرتا ہے، مومن تک وہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے عذاب کا فرشتہ، لیکن اگر وہ دائیں جانب سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو نماز وہاں سے پرے ہٹا دیتی ہے اور کہتی ہے یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، سردی گرمی میں نماز پڑھتا رہا، اپنے گھر کے کام چھوڑ کر نوکریاں چھوڑ کر نماز پڑھتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے، اس کو سونے دے۔ نماز اسے سیدھی سائیڈ سے ہٹانا شروع کر دیتی، پھر وہ جب الٹی سائیڈ پہ آتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹاتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت اور ذکر اس کو ہٹاتی ہے۔ غرض وہ جس جانب سے جانا شروع کرتا ہے یہ نیکیاں اس کو، یہ عبادتیں اس کو گھیر رکھ لیتی ہیں، وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب عبادت کی کسی قسم کی کوئی کمزوری رہ جائے گی تو میں آ جاؤں گا، پر الحمدللہ تم لوگوں نے اس بندے کا بہت اچھا ساتھ دیا، اب میں اعمال تلنے کے وقت آؤں گا، ادھر کا بھی ایک مرحلہ باقی ہے۔ اس کے بعد دو فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح ہوتی ہیں اور آواز بادلوں کی زوردار گرج کی طرح، ان کے دانتوں کی کچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہے، استغفر اللہ، ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ لپٹی ہوئی ہوتی ہے، یہ ان کے بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ایک مونڈے سے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ ان کا کئی دن چل کر پورا ہو، اتنا بڑا ان کی جسامت اور اس کی حیت ہے۔ مہربانی اور نرمی گویا ان کے پاس سے بھی نہیں گزری، البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن حیت ہی کیا کم ہے، یعنی وہ سختی نہیں کرتے مومن کے لیے، وہ تو اللہ ان کو دکھانے کے لیے لا رہا ہے کہ اگر تم میرے ولی نہ ہوتے تو تمہیں اس فرشتے کا بھی سامنا کرنا، ان کا بھی سامنا کرنا پڑتا، ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک اتنا بڑا بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھائیں تو ان سے اٹھ نہ سکے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرین تک چلا جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرے نبی کا کیا نام ہے، تیرا رب کون؟ رب پالنے والا،
آج ہمیں تو پالنے والی کمیٹی نظر آ رہی ہے، ہمیں تو پالتی ہوئی تنخواہ نظر آ رہی ہے، ہمیں تو پالتا ہوا اپنا رشتہ دار نظر آ رہا ہے، جو ہم بچوں کو کہتے ہیں اس کے ساتھ نہ بگاڑو، مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ ہاں اللہ کے ساتھ بگاڑ لو، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کے ساتھ بگاڑ لو لیکن رشتہ دار کے ساتھ نہ بگاڑو جو تمہیں ماہانہ 5,000 ہی کیوں نہ بھیج رہا ہو۔ ایسی وفاؤں والے کے ساتھ کوئی ایسی بے وفائیاں کرتا ہے؟ اللہ تو وفاؤں والا ہے۔ تو وہ مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جس نے اللہ کی مان کے دنیا میں چلا، جس کو ہر کام اللہ سے بنتا ہوا نظر آیا، وہ تو یہ جواب دے دے گا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین ہیں، وہ دونوں کہتے ہیں میں نے تو صحیح کہا، تو نے صحیح کہا۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں، جس سے وہ اوپر سے اور چاروں جانب دائیں بائیں سرہانے ہر طرف سے قبر کو وسیع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اوپر سر اٹھاؤ، اور جب مردہ اوپر سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے ولی، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو، اطاعت کی تم نے دنیا میں، یہ اس لیے تمہیں مقام دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس بندے کو ایسی خوشی اس وقت ہوتی ہے، ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی واپس نہیں لوٹے گی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے ولی، تو نے اس دروازے سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ میری اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ کہ یہ جو جہنم کا دروازہ اسے دکھایا جا رہا ہے، یہ اسے بتایا جا رہا ہے کہ اصل محنت تو جو کر کے آیا ہے نا دنیا میں، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سن کے صبر کیا، نماز کو تو نے بیماری میں بھی نہیں چھوڑا، زکوٰۃ، صدقہ، اچھے اخلاق، میری بہنوں اصل محنت یہی ہے ہم سب کی۔ اللہ کا واسطہ اس دنیا کی چمک دمک کے پیچھے نہ پڑے، اپنے اللہ کو پہچانے۔ کسی کے گھر میں رہنا ہو اور اسی کے ساتھ ہم اڈا لگا کے بیٹھ جائیں، لڑائیاں کر کے بیٹھ جائیں، کسی کے گھر میں رہنا ہو اور اس کے ساتھ ہم 24 گھنٹے کی دشمنی لگائیں۔ جانا تو اس کے پاس ہے، جس کے پاس جانا ہو اس سے دشمنی ہو، تبھی تو ہمارا جانے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے پکی دشمنی لگائی ہوئی ہے اس سے۔ نہ نماز پڑھنی ہے، نہ ٹی وی چھوڑنا ہے، نہ موبائل پہ گانے چھوڑنے، نہ لڑائیاں جھگڑے چھوڑنے، تبھی تو زندگی ایک بوجھ بن گئی ہے۔ اس خوشی کے لیے جو اس کو، یہ مومن کی روح کو، ولی کی روح کو ملی، اس خوشی کے لیے اصل محنت ہے یہ زندگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 77 دروازے، 77 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کو آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک یہی منظر رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے، اللہ ہماری نسلوں کو نصیب کرے، اللہ جو ہمارے آباء و اجداد میں سے ان منظروں کو سنے بغیر تیرے پاس آگے، ان کی بھی بخشش فرما دے، یا اللہ ان کو بھی بخش دے، یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ اور دوسری طرف کافر کی ذلت ہے،